الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي أرسل الرياح فتصير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، واللہ الذی ارسل الریاح، یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہوائیں چھوڑ دیے ہیں، ہوائیں روانہ فرما دی ہیں، جاری فرما دیے ہیں۔ ان ہواؤں کی بہت ساری خدمات ہیں، یہ زندگی کو گردش میں لانے والی اسی حیاتیاتی اور بنیادی چیزیں ہیں کہ دنیا کی افادیت ان کی مرہون منت ہے، ہر چیز کی افادیت ان کی مرہون منت ہے۔ تو یہ ہوائیں تصیر سحابا، یہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ اللہ کے نظام کے مطابق زندگی کا انحصار پانی سے ہے، اور پانی بادلوں کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ یہ ہوائیں ان کی خدمت یہ ہے کہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں، اور بادلوں کو اٹھانے کے بعد فسقناہ الی بلد میت، اللہ فرماتے ہیں پھر میرے حکم سے یہی ہوائیں بادلوں کو ہانکتے ہوئے ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں جہاں میرا حکم ہے کہ وہاں بارش ہو، از خود نہیں۔ بعض کہتے ہیں پہاڑوں نے روک رکھے پلان کیا، نہیں، اللہ کا حکم۔ اور طبعی طور پر آج کل یہی کہتے ہیں کہ جہاں درخت زیادہ ہوں، جہاں پہاڑی علاقہ سرسبز و شاداب ہوں، وہاں زیادہ بارش برستے ہیں۔ وہی جو ایک قسم کے یعنی سائنسی جوک سمجھ لیں اس بات۔ ظاہر ہے کہ پوری کائنات اللہ کی بسائی ہوئی ہے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے زندگی پا چکے ہیں، اور ان کو زندہ رہنے کے لیے اللہ ان کو پانی پلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جنگلات میں پانی برستا ہے تاکہ جنگلات سوکھ نہ جائیں۔ یہ جنگل کھینچتے نہیں ہیں، جنگل اگانے والی ذات کی مہربانی سے پانی آ کر کے یہاں، تو آپ اپنی زمین پر بھی یہی کرتے ہیں۔ اس زمین پر جہاں آپ فصل کاشت کرتے ہیں، پودے بوتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، وہاں پر آپ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی کائنات ہے، اس کے باغات ہیں، اس کی دنیا ہے، مال تو اسی کے اپنے ہیں، آپ تو اس سے ثمرہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان کو ہانکتا ہوں الی بلد میت، ایسی شہروں کی طرف، جگہوں کی طرف جو مری ہوئی جگہیں ہیں، ویران۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اسی پانی کے ذریعے سے میں اس زمین کو دوبارہ زندگی دوں گا اس کی موت کے بعد، یعنی زمین ویران مردہ جب بارش اس پر برسے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اسی بارش سے میں زمین کو زندگی دوں گا، وہ یہ کہ روح ڈال دوں گا زمین میں، اور زمین کی روح یہی پانی ہے۔ کذالک النشور،
پھر جناب انسان تجھے ہوش ہونا چاہیے، جاننا چاہیے کہ تمہاری زندگی دوبارہ اٹھائے جانا بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے۔ اور کفار کا عزت کے لیے کسی کے پیچھے بھاگنا یا ضعیف الایمان کسی اور انسان کا کہیں عزت ڈھونڈنا، یاد رکھیے کہیں بھی عزت نہیں ہے سوائے اللہ کے بارگاہ میں۔ من کان یرید العزت، جس کسی کو عزت چاہیے تو اس کو جاننا چاہیے کہ اولویت میں عزت تو مال ہے، ملکیت ہے اللہ کی مکمل، فللہ العزت جمیعا، ہر طرح الیہ یصعد الکلم الطیب، اور جو قیمتی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، بلندی اپناتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اور وہ کلمہ طیبہ وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اپنے تقاضوں اور اپنے مطالبات سمیت۔ کلمہ طیب وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور عمل صالح اس کلمہ کی شرائط ہے جن کو جن کے لیے انسانیت کو حکم ہے کہ وہ ان پر عمل کرے۔ پھر یہ اعمال صالحہ کلمہ طیبہ کو مزید اٹھا لیتا ہے، والعمل الصالح یرفع، نیک عمل آپ کے کلمہ طیب کو مزید اٹھا دیتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، باقی جو لوگ دنیا میں مکر و فریب کا راستہ اپناتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو تیار ہے کیا چیز؟ بہت سخت قسم کی عذاب، بہت سخت عذاب۔ اور یہ جو دجل و فریب کا راستہ اپنا چکے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے لوگوں کو منحرف کرنا، شرک و کفر کو پھیلانا، برائی کی ترویج کرنا، ان کا یہ سارا فریب اور دجل یبور، ملیا میٹ اور ختم اور صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کی جو بھلائی اور خیر ہے وہ اہل تقوی کے لیے ہے، اور آخری بات جو اہل دنیا کو ماننی ہوگی وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس اعتراف کے ساتھ کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، دنیا میں بھی اور آخرت میں یہ تمام تعریفیں صرف اور صرف خاص ہیں، لائق ہے اللہ کی ذات ان تعریفوں کی، اور یہ تعریفات بھی خاص ہیں اللہ رب العزت کی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تمام عزتیں صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ عزت چاہیے تو اللہ کے ہاں آ جاؤ، اللہ کے دربار میں جڑ جاؤ، اور اللہ کے دربار کیا ہے؟ اللہ کا کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔